دوستو تو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کچھ ایسے خطرناک برج کے بارے میں جسے جان کر آپ کو بہت حیرت ہوگی، جو کہ بہت اونچائی اور خطرناک طریقے سے بنے ہوئے ہیں۔ دوستو جہاں کمزور دل والوں کا جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، تو دوستو چلتے ہیں ہم اپنی اس ویڈیو کی طرف۔ نمبر 10 پر آتا ہے امپورٹل برج چائنا۔ دوستو کوئی بھی نہیں جانتا کہ یہ بڑی چٹانیں اس غیر معمولی جگہ پر کیسے گری، جو ایک ساتھ مل کر ایک قدرتی برج بناتی ہیں۔ یہ خوبصورت نام نہار امپورٹل برج چینی صوبے شینگ ڈونگ کے پہاڑ تائی پر پایا جاتا ہے۔ یہ برج 1505 میٹر بلند ہے اور یہ کوئی زیادہ بڑا نہیں بلکہ چند میٹر ہی لمبا پایا جاتا ہے۔ دوستو یہ برج 3 بڑے پتھروں اور کچھ چھوٹے پتھروں سے بنا ہوا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ قدرتی برج پتھر کے زمانے میں بنا ہے۔ اس برج پر چلنے والے لوگ ایک خوفناک منظر کا سامنا کرتے ہیں۔ نمبر 9 پر آتا ہے لینکاوی اسکائی برج۔ دوستو یہ سب سے خطرناک برجوں میں سے ایک برج ہے، جو کہ سطح سمندر سے 2300 فٹ بلند اور 410 فٹ لمبا پایا جاتا ہے۔ لینکاوی اسکائی برج 125 میٹر مڑے ہوئے پیدل چلنے والوں کے لیے کیبل سے چلنے والا برج ہے، جو ملیشیا کے لینکاوی جزیرے پر چینگچانگ پہاڑ کی چوٹی پر واقع ہے، جو کہ 2004 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس برج کا سب سے خوفناک عنصر یہ ہے کہ یہ ہوا میں جھولتا ہے۔ یہ برج زائرین کو ایک منفرد مقامی تجربہ اور شاندار نظارے دینے کے لیے ہوا میں جھومتا ہے۔ 1.8 میٹر چوڑے برج میں 2 تکونی پلیٹ فارم ہیں، جو اسٹاپ کے طور پر کام کرتے ہیں، جہاں آپ اس جنگلی جنگل کے منظر کی تعریف کر سکتے ہیں اور اس میں بیٹھ کر اپنے پیروں کو آرام دے سکتے ہیں۔ لینکاوی اسکائی برج کا استعمال دنیا کے عجیب و غریب برج میں سے ہوتا ہے، اور اس کو بنانا کوئی آسان کارنامہ نہیں تھا۔ پورے برج کو اور اس کے تمام عناصر کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے پہاڑ کی چوٹی پر اٹھانا پڑا اور بعد میں اسے اس کے موجودہ پوزیشن پر جمع کیا گیا۔ نمبر 8 پر آتا ہے کیپیلانو سسپینشن برج۔ اصل میں اس برج کو 1899 میں بنایا گیا۔ یہ برج آپ کو ٹری ٹاپس ایڈونچر کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یہ برج زائرین کو جنگل کا شاندار نظارہ دکھاتا ہے۔ یہ برج دریائے کیپیلانو کے اوپر 230 فٹ اونچا اور 450 فٹ لمبائی میں بنا ہوا ہے۔ خاص طور پر اگر ایک ہی وقت میں زیادہ لوگ موجود ہوں تو جب آپ چلتے ہیں تو یہ برج ہل جاتا ہے۔ برج بہت متاثر کن ہے۔ اس برج کے چاروں طرف درختوں سے گزرنے والے راستے ہیں۔ ہر سال تقریباً 8 لاکھ لوگ اس برج کا وزٹ کرتے ہیں۔ نمبر 7 پر آتا ہے ایگلیڈو میڈی برج۔ یہ خوفناک حد تک لمبا نہیں ہو سکتا۔ یہ یورپ کے سب سے اونچے مقام پر واقع ہے، جو اوپر 2 پہاڑوں کو ملاتا ہے، جو شاید پہلی نظر میں خوفناک نہ لگے، لیکن برج تک جانے کے لیے آپ کو 1955 کی کیبل کار کا استعمال کرنا پڑتا ہے اور اسے تقریباً 2 دہائی تک دنیا کی بلند ترین کیبل کار کا اعزاز حاصل ہے۔ یہ سب سے زیادہ عمودی چڑھائی کرنے کے لیے جانا جاتا ہے، جو کہ 20 منٹ میں 9200 فٹ طے کر سکتے ہیں۔ برج کے نام کا لغوی مطلب ہے دوپہر کی سوئی۔ یہ منظر بہت ہی دلکش ہوتا ہے۔ یہ برج بہت مختصر مگر سطح سمندر سے 12500 فٹ کی بلندی پر واقع ہے، جس کا فرش شیشے کا اور اس کی بناوٹ لوہے سے کی گئی ہے۔ نمبر 6 پر آتا ہے حسینی ہینگنگ برج، جو کہ رسی اور لکڑی کے تختوں سے بنا پیدل چلنے والا برج ہے۔ دوستو تو آج میں آپ کو حسینی ہینگنگ برج کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، جو کہ بہت ہی خطرناک ہلنے والا برج کہلاتا ہے۔ یہ 1 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے اور ہنزا کے مقامی لوگ اسے ایک طرف سے دوسری طرف گاؤں میں جانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو کہ گزرنے والوں کے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس برج پر ایک وقت میں 7 لوگوں کو گزرنے کی اجازت ہے۔ اگر زیادہ لوگ اس برج سے گزریں تو برج کے ٹوٹنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ حسینی ہینگنگ برج، جو کہ 635 میٹر لمبا دنیا کا سب سے خطرناک برجوں میں سے ایک برج کہلاتا ہے۔ اس برج کے بارے میں کچھ بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ رسی اور لکڑی کے تختوں سے بنا ہوا ہے۔ حسینی ہینگنگ برج کو دریائے ہنزا کے اوپر بنایا گیا ہے، جو کہ ایک طرف سے دوسری طرف جانے کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ نمبر 5 پر آتا ہے یو پین برج۔ تو دوستو آج میں آپ کو یو پین برج کے بارے میں بھی بتانے جا رہا ہوں۔ یو پین برج، جو کہ میانمار میں پایا جاتا ہے، یہ ملک پہلے برما کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یو پین برج، جو کہ پوری دنیا میں لکڑی کے سب سے لمبے برج میں سے ایک ہے، جسے 1000 سے زیادہ لکڑی کے ستونوں سے سہارا دیا گیا ہے۔ یہ برج 2000 سال پرانا ہے اور لوگ اسے روزانہ کی بنیاد پر ٹانگ ٹھامن جھیل کے دوسرے کنارے جانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یو پین برج پر غروب آفتاب کا نظارہ بہت ہی شاندار ہوتا ہے۔ اس وقت برج پر زیادہ سے زیادہ لوگوں کا ہجوم جمع ہو جاتا ہے۔ یہ برج 15 فٹ اونچائی اور کم از کم 3.5 فٹ کی لمبائی پر بنایا گیا ہے، جو کہ
غروب آفتاب کے وقت اپنی خوبصورتی کا نظارہ کرواتا ہے۔ نمبر 4 پر آتا ہے مونکی برج۔ دوستو، آپ نے پہلے کبھی مونکی برج کے بارے میں نہیں سنا ہوگا، مگر آج ہم آپ کو مونکی برج کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ مونکی برج جسے بندر برج بھی کہا جاتا ہے۔ بندر برج دراصل ایسے نظر آتے ہیں جیسے صرف بندر ہی انہیں عبور کر سکتے ہوں۔ در حقیقت ان برجوں کو اس لیے بندر برج کہا جاتا ہے کہ جب آپ ان پر چلتے ہیں تو آپ کو بندر کا روپ اختیار کرنا ہوتا ہے۔ بندر کی طرح مضبوطی سے لٹک جاتے ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ آپ نیچے دریا میں نہ گر جائیں۔ سیاحوں کے لیے یہ یقینی طور پر اس برج کو ایک طرف سے دوسری طرف جانے کے لیے ایک چیلنج کی طرح نظر آتا ہے، مگر مقامی لوگوں کے لیے یہ برج کو عبور کرنا ایک طرف سے دوسری طرف روزمرہ کے معاملات کا ایک حصہ بن گیا ہے۔ نمبر 3 پر آتا ہے سدھو ریور برج۔ تو دوستو، دوبارہ ہم چائنا کی طرف جاتے ہیں تو ہم سدھو ریور برج کے بارے میں بات کریں گے۔ تو جب سدھو ریور برج کو تعمیر کیا جا رہا تھا، تعمیر کے وقت دریائے سدھو کا برج دنیا میں سب سے اونچا برج ہے۔ کمزور دل والے اور اونچائیوں سے ڈرنے والوں کے لیے نیچے کی بڑی گھاٹی کافی خوفناک لگ سکتی ہے۔ اس خلا کو عبور کرنے کے لیے پہلی پائلٹ لائن کو تار لگانے کے لیے راکٹ کا استعمال کرنا پڑا۔ یہ برج 496 میٹر اونچا اور 1222 میٹر لمبائی تک پھیلا ہوا ہے۔ سدھو ریور برج چین کے صوبے باڈونگ کاؤنٹی میں واقع ہے۔ نمبر 2 پر آتا ہے آیا ویلی وائن برج۔ تو دوستو، ہم آپ کو جاپان میں بنے ہوئے آیا ویلی وائن برج کی سیر کرواتے ہیں۔ آیا ویلی وائن برج جو کہ انگوروں کی بیلوں سے بنا ہوا برج ہے۔ انگوروں سے بنے اس برج کو عبور کرنا ایک سنسنی خیز تجربہ ہے۔ یہ برج چلتے وقت ڈولتا ہے اور آپ اپنے پیروں کے نیچے دریا کو براہ راست دیکھ سکتے ہیں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس برج کو اسٹیل کی تاروں سے مضبوط بنا دیا گیا ہے۔ اس برج کو ایک طرف سے دوسری طرف عبور کرنے کے لیے تھوڑی ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آیا ویلی وائن برج ویرانی مقام اور جنگلی ہے۔ یہ برج چوروں اور پناہ گزینوں کے چھپنے کی جگہ ہوا کرتا تھا۔ یہ برج دریا کے اوپر 46 فٹ اونچا پایا جانے والا برج ہے اور اس برج کی لمبائی 148 فٹ ہے۔ نمبر 1 پر آتا ہے ٹیمرونگ برج۔ دوستو، ٹیمرونگ برج جو کہ بہت ہی لمبا 30 کلومیٹر جنوب مشرق ایشیا کا سب سے بڑا اور خطرناک برج ہے۔ یہ برج 2020 میں کھولا گیا تھا، جسے ٹرانسپورٹ کو آسان بنانے، سیاحت کو بڑھانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس سے پہلے دونوں اضلاع کے درمیان صرف نقل و حمل کے اختیارات سپیڈ بوٹ کے ذریعے کیے جاتے تھے۔ یہ ایک جدید تعمیراتی برج ہے جسے دیکھنے بہت دور سے لوگ آتے ہیں، اور اس برج کو برونائی، چین اور جنوبی کوریا کے درمیان مشترکہ منصوبے کے طور پر بنایا گیا ہے، مگر یہ برج برونائی کے جنگلوں کے درمیان سے گزرتا ہوا برونائی جنگل کے خوبصورت نظاروں کے لیے قابل قدر ہے۔